ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 ماہ مبارک رمضان ہے اور یقیناً آج کا دن تمام محبان آل محمد کے لیے ایک بہت بڑی عید کا دن ہے، یعنی 15 ماہ مبارک رمضان یوم ولادت حضرت سبط اکبر فرزند رسول الثقلین حضرت امام حسن علیہ السلام کی تاریخ ہے۔ اس پرمسرت موقع پر میں اپنی جانب سے اور جملہ زینبیہ کمیٹی زینبیہ چینل کے تمام ممبران کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے ناظرین، آج کا یہ پروگرام میزبانی خدا اپنی تمام تر روایتوں کے ساتھ میں لے کر حاضر ہوں۔ ترتیب وہی رہے گی، یومیہ دعا، اس کے بعد اس کی وضاحت اور پھر آپ کے سوالات۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ آمادہ ہو جائیں۔ مولانا جب دعا پڑھیں تو آپ اس دعا کو سنیں، اس کی وضاحت سنیں اور اس کے بعد پھر آپ سوالات کریں۔ آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں مشہور عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ آئیے آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے زینبیہ اسٹوڈیو میں مولانا کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں حضور مبارکباد پیش کرتے ہیں آج کی ولادت باصادق۔ یقیناً تمام ناظرین کی خدمت میں، تمام مولا کے چاہنے والوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دعا یہی ہے کہ خداوند عالم اس عید کی برکت سے ہمارے دامنوں کو بھر دے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں ہمارا حشر و نشر اہل بیت اطہار کے ساتھ قرار دے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آج 15 ماہ مبارک رمضان ہے حضور، آج کی دعا آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں اور اس کی وضاحت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین واشرح فیہ صدری بناوت المخبتین بِأَمَانِكَ یا امان الخائفین۔ پروردگارہ، اے اللہ ہمارا رزق قرار دے، ہمارے لیے قرار دے آج اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لیے کہ ہم تیری فرما برداری کرنے والوں میں ہوں، تیرے سامنے خضوع و خشوع کرنے والوں میں ہوں، اور خدایا ہمارے سینے کو گشادہ کر دے۔ بہرحال امان صرف اور صرف تیری بارگاہ میں ہے، تمام خائفین کی امان تیری ہی بارگاہ میں ہے۔ بسم اللہ کال لے لیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ کے میک اپ کر سکتے ہیں کیا؟ اچھی بات ہے۔ کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ ملاٹ سے۔ ٹھیک، اور کوئی سوال؟ نہیں بس یہی تھا۔ ٹھیک، چلیے ابھی مولانا آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ پہلا ہی جملہ آج کی دعا میں یہی ہے کہ خدایا طاعت الخاشعین، جو خاشعین جو فرما بردار تیری خوش ہیں، ایسے بندے جو تیری اطاعت کرنے والے ہیں، خاشع ہیں، خاضع ہیں، وہ ہمیں عطا کر دے، نصیب کر دے۔ یقیناً اگر خاشعین کو سمجھنا ہے تو اس کے مقابلے میں متکبرین ہے، ضد اس کی۔ خاشع اور تکبر مشہور مقولہ ہے، تعرف الاشیاء باضدادها، ضد کے ذریعے چیزوں کو پہچانا جاتا ہے،
تو اگر خاشع کیا ہے اس کو پہچاننا ہے تو متکبر کون ہے اس کو پہچان لیں، تکبر کرنے والے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ متکبرین کو اگر جان لیا جائے تو کہ جو صفتیں، جو خاصیتیں متکبرین میں پائی جاتی ہیں وہ خاشعین میں موجود نہیں ہوتی، اور اس گفتگو کو کہ متکبر کون ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان سے جو متکبرین کے بارے میں، تکبر کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہوشیار، خبردار، ایسا نہ ہو کہ تم ایسے لوگوں کی باتوں کو مانو اور ایسے لوگوں کی پیروی کرو اپنے بزرگوں کی کہ جو صرف اپنے اصل و حسب و نسب پہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، اور اپنے خاندانی افتخارات پہ صرف ان کی باتوں کے میں نہ آنا، یہ متکبرین کی پہچان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے سارے غلط کاموں کو، اپنے ساری گناہوں اور خطاؤں کو اللہ سے منسوب کرتے ہیں کہ خدا نے یہ ہم سے کروایا ہے، اور جتنی بھی نیکیاں ہیں اور جتنے بھی اچھے کام ہیں جو خدا کی نعمتیں ہیں، عطائیں ہیں، اس کو سب کہتے ہیں یہ تو ہمارے بل پہ ہے، ہمارے دم سے ہے۔ یہ متکبرین کی اللہ کی نعمت، جو دسترخوان نعمت پورا اس وسیع پیمانے پر بکھرا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارا ہے۔ لہذا ان کی بنیاد اور ان کا ڈھانچہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ کس پر ہے؟ تعصب جاہلی پر ہے، جاہلی عصبیت ان کے یہاں پائی جاتی ہے، اور یہ فخر کی تلوار لہرایا کرتے ہیں اور یہ شمشیر ان کی چلا کرتی ہے۔ دوسری جگہ پر مولا متقیان فرماتے ہیں کہ کبر اور خود پسندی ایک ایسی بلا ہے کہ جو ان کے دلوں کو بالکل اس نے برابر کر رکھا ہے، ایک جیسا کر رکھا ہے۔ یہ برسہ برس، سالوں سال اسی ضد میں پڑے رہتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ضد میں رہتے ہیں، لہذا ان کے سینے کینوں سے بھرے ہوتے ہیں، ان کے سانسیں تنگ ہوئی جاتی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں فاللہ، اللہ اللہ فی کبر الحمیت و فخر الجاہلیہ، خدا اس تکبر سے بچو، خود پسندی سے بچو، اس جاہلانہ فخر فروشی سے بچو۔ یہ نہج البلاغہ میں خطبہ قاصیہ میں موجود ہے۔ مولا نے فرمایا انسان کے اندر اگر کسی انسان میں یہ تکبر کی صفت آ جائے اور وہ اپنے اندر، تو پھر وہ ایسے مسائل کو سامنے پیش کرتا ہے کہ جس پر قائم رہتا ہے، اور اسی کے اوپر قائم رہتے ہوئے اس مسائل کو وہ اس طریقے سے کہ جو اس کا دل چاہتا ہے اسی کے اوپر قائم رہتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے اسی کی طرف سب کو لے جانا چاہتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی عقلی دلیل، کوئی منطقی دلیل، کوئی باتیں سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس سے سمجھاتا بھی ہے، بتاتا بھی ہے، تو وہ اس کی مخالفت پہ آ جاتا ہے۔ وہ جو اس میں جاہلانہ باتیں ہیں اسی کے اوپر وہ پافشاری کرتے ہوئے، زور دیتے ہوئے کہ اسی وہی صحیح ہے، اور پھر اگر کوئی سامنے آتا ہے کوئی اس کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، تو اس کے مقابلے میں وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے، زور کا استعمال کرتا ہے، اس سے بحثیں کرتا ہے کہ ہماری ہی بات صحیح ہے، اور پھر اس طریقے سے بد اخلاقی اور بد کرداری تک بات پہنچ جاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اختلاف سامنے آتا ہے، اور پھر مار اور قتل و غارت تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ اس تکبر کی بنیاد پر ہے، کیونکہ دوسروں کی نصیحت سنتا نہیں ہے، اچھی باتوں کے اوپر غور نہیں کرتا ہے، صرف اس تکبر کی وجہ سے اسی میں ڈوبا ہوا ہے۔ لہذا اگر ہم ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ جو مولا کائنات نے بیان کیا کہ متکبر کون ہے، تو پھر سمجھ میں آئے گا خاشع کون ہے، خشوع کرنے والا، خضوع کرنے والا کون ہے۔ یہ بالکل سمجھ میں آئے گا کہ خضوع و خشوع ایک ایسا ظرف ہے، ایک ایسا برتن ہے کہ جس میں انسان اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشنودی اور رضا کو جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، پروردگار کی خوشنودی کو۔ اور تکبر ایک ایسا ظرف اور ایک ایسا برتن ہے کہ جس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ خالی ہے،
اور ہر جگہ اس کو صرف غرور و تکبر نے پر کر رکھا ہے۔ خضوع و خشوع انسان کو خدا سے نزدیک کر دیتا ہے، اور تکبر و غرور و گھمنڈ انسان کو خدا سے بالکل دور کر دیتا ہے۔ یہاں پر اس دعا میں آج یہی ہم کہہ رہے ہیں خدا سے کہ پروردگارہ ہمیں خضوع و خشوع عطا فرما، نصیب فرما۔ مولا متقیان باب شہر علم فرماتے ہیں کہ وہ جو متکبر شخص ہوتا ہے وہ اپنے بارے میں ایسا سوچتا ہے کہ ہم بالکل صحیح ہیں، حق پر ہیں، جبکہ وہ اپنے آپ کو شیطان سے قریب کرتا ہے۔ وہ شیطان جو دشمن خدا ہے اس کو اپنا پیشوا بنا لیتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے تواضع اور تفاخر سے۔ بہرحال آپ کو معلوم ہے یہ پوری بحث مولا کائنات نے پیش کیا ہے کہ شیطان جس نے اتنی برس عبادت کیا ہے، جس نے 6000 سال عبادت کیا ہے، خود مولا کہہ رہے ہیں کہ نہیں معلوم وہ دنیا کے 6000 سال ہیں یا وہ آخرت کے، کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر دنیا کے ہوتا ہے وہ آخرت کا سال۔ تو اگر وہ سال اس نے عبادت کیا، مولا کو تو معلوم ہے، یہ ہمارے لیے بیان کرنے 6000 سال بھی دنیا والا عبادت کا انسان کس بنیاد پر وہ خدا کی بارگاہ سے غضب الہی کا شکار کیوں ہوا؟ صرف اس تکبر کی بنیاد پر، اس غمنڈ کی بنیاد پر، اس غرور کی بنیاد پر۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ عبرت حاصل کرو، یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے کہ تم شیطان جیسے نہ بنو۔ غرور و تکبر میں انسان کہاں چلا جاتا ہے، اور یقیناً اس کے اوپر کافی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا جملہ اس میں یہی ہے کہ وشرح فیہ صدری بانابۃ المخبتین۔ مخبتین کون لوگ ہیں؟ کن کو مخبتین کہا گیا ہے؟ مخبتین وہ ہیں کہ جن کے اندر خضوع پایا جاتا ہے، خشوع پایا جاتا ہے، وہ ہمیشہ جھکے رہتے ہیں، فروتنی پائی جاتی ہے ان کے ہاں، پروردگار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جو جھکائے رہتے ہیں ان کو مخبتین کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ کال لے لیں پھر۔ ہلو ہلو، آپ نبی چینل سے بول رہے ہیں؟ جی 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 ہم شبانہ صاحب کی بول رہے ہیں۔ جی جی مولانا صاحب وہ سب پوچھیے کہ ایسا میرے ہاتھ میں تکلیف بہت ہے کہ بام یا تیل یا روزے پہ لگا، ہاتھ میں تکلیف ہو تو ہاں ٹھیک، ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے تو مطلب بام یا تیل کچھ لگا سکتے ہیں، اور یہ کہ روزے میں جیسے درد ہو سکتے ہیں نہا سکتے ہیں۔ سر بھگو کے روزے میں سر سے نہانا، روزے جیسے ہاں جیسے سر دھو لیں یا مطلب نہا لیں، کوئی حرج نہیں مولانا۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ لکھنؤ سے؟ لکھنؤ سے بول رہے ہیں کہ شبانہ جعفری۔ بہتر ہے بہتر ہے، ابھی مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ اور آپ سب کو امام حسن کی ولادت مبارک جی جی جی، پوری کی آپ کی پوری کی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ۔ ٹھیک، خدا حافظ۔ تو مخبتین جو اس میں کہا ہے کہ شرح صدر ہمارا سینہ گشادہ کر دے مخبتین کی طرح، یہ مخبتین کون لوگ ہیں؟ کہ جن کے اندر خضوع اور خشوع و فروتنی پائی جاتی ہے، جو اپنے آپ کو جھکائے رہتے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا ایسے مخبتین کے لیے خطبہ متقین میں صفات متقین کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دینداری میں بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں، یعنی ان کا دین بہت ہی مضبوط ہوتا ہے، اور صرف یہ نہیں دور اندیش ہوتے ہیں، وہ آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، خدا کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کا ایمان یقین سے بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ علم کے لیے حریص ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے، یہ علم کے لیے صاحبان تقویٰ ہمیشہ ہمیشہ علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ، مبارک ہو آپ کو ولادت۔ جی آپ کو مبارک انشاءاللہ۔ جی ایک سوال یہ تھا میرا، جی یہ جیسے یہ جو رمضان کا فدیہ ہے یا فطرہ ہے، جی یہ اپنے جیسے قریبی مطلب جیسے بہن بھیا ہوں یا یہ ہو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور یہ پہلے ٹائم سے پہلے دے سکتے ہیں، جیسے فطرہ عید سے پہلے نکال دیں تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو دے دیا جائے پہلے سے۔ ٹھیک ہے فیروز بھائی، اور کوئی سوال؟ جی سر۔ اوکے، ابھی مولانا جواب دیں گے۔ خدا حافظ انشاءاللہ۔
لہٰذا مولا کائنات نے جو فرمایا ہے کہ خاشع متقی کون لوگ ہیں، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ہلو ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے جی کہ میں جب زور رکھتے سے نماز پڑھتی ہوں، اس کے بعد زیارت عاشورہ پڑھتی ہوں، جی اس کے بعد جو رقم زیارت سے پڑھتی ہوں بعض ہدیہ کرتی ہوں، جی اس کے پھر شام کو جب مغرب عشاء کی پڑھتی ہوں تو اس کے بعد زیارت واسطہ اور زیارت عالی عتیق پڑھتی ہوں، لیکن اس کی نمازیں نہیں پڑھتی ہوں۔ کیا اچھا۔ اس کی بھی نمازیں ہیں؟ ٹھیک۔ تفصیل سے بتائیے۔ خدا حافظ۔ پتہ کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میں مومرا کے پاس کرتی ہوں۔ ٹھیک، بہتر بہتر، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ بات نہیں آئے گی تو بتا دیں۔ میرے پاس بات نہیں آئے گی تو بتا دیں۔ جی آپ کال رکھ دیجئے، آپ فون رکھ دیجئے۔ جی آپ کا سوال ہم نے سن لیا، آپ فون رکھ دیجئے۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی تنویر رضوی بول رہا ہوں لکھنؤ سے۔ جی تنویر بھائی فرمائیں، کیسا مزاج ہے؟ جی مولا کی ولادت مبارک ہو آپ کو انشاءاللہ۔ آپ کی مبارک بہت بہت۔ جی تو مجھے سوال یہ پوچھنا تھا کہ جیسے عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تیسرے کے چاند پہ نظر پڑ گئی تو کہتے ہیں کہ اس کی کہانی سنو ورنہ اس کی نحوست ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کیا کانسیپٹ، مطلب مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ کیا یہ ضروری ہوتا ہے؟ ٹھیک۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو مستحب روزے ہوتے ہیں جی تو اس مستحب روزے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ رکھنا ثواب ہے، تو اس کی مطلب سحری یا افطار کا وقت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ایک پہر میں کھول لیجیے، کچھ لوگ کہتے ہیں مغرب کے بعد کھولیے، تو مطلب یہ پوچھنا تھا اس کی ٹائمنگ کے بارے میں۔ ٹھیک، جی اور کوئی سوال تنویر بھائی؟ جی بس شکریہ صاحب، بہت شکریہ، ابھی مولانا آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ تو شرح صدر اور مخبتین کے جیسا، متقین کے جیسا، متقین کے صفات کو مولا نے بیان کیا، علم حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، لالچ کی حد تک یہ علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں بالکل۔ اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں مولا کہ جو بھی انسان ان میں جن کے اندر صاحبان تقوی جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ حلال رزق کی طرف جڑتے ہیں، حلال روزی کی طرف جاتے ہیں، ہمیشہ حلال کی تلاش میں رہتے ہیں، ذرہ برابر بھی شبہ ناک غذا رزق بھی ان کے زندگی میں نہیں آتا ہے، ہمیشہ راہ ہدایت پہ چلتے ہوئے خوشحال رہتے ہیں، اور تمام وہ چیزیں جو حرص و لالچ ہوتی ہیں، دنیا کی لالچ ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر آگے بڑھتے ہیں۔ یقیناً مخبتین وہی متقین ہیں، اور متقین وہی ہیں جو فائزین ہیں، جو خدا کی بارگاہ میں کامیاب ہیں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ جو دعاؤں میں آج مانگا گیا ہے وہ سب اہل بیت اطہار بخصوص مولا حسن مجتبیٰ کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مبارک ہو آپ کو۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک انشاءاللہ۔ جی مولانا صاحب، میرا ایک سوال تھا کہ روزہ رکھ کے کہ ہم لوگ لپسٹک لگا سکتے ہیں یا نہا سکتے ہیں ناخن وغیرہ، کیونکہ پہلے کے زمانے میں سب منع کرتے تھے کہ روزہ رکھ کے کچھ نہیں کر سکتے، اپنا رویا روزہ ہوتا ہے۔ اور اس میں ابھی آج کل دیکھ رہے ہیں، آج ہمارے وہاں فنکشن تھا امام باڑے میں، تو گئے تھے، ہماری جتنی مس لوگ تھیں سب لالی پاؤڈر پورا میک اپ کر کے آئی ہوئی تھی، تو وہی چیز کا مجھے جواب چاہیے تھے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں بس۔ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں ممبئی سے۔ ٹھیک، خدا حافظ، مولانا جواب دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ جی حضور جو سوالات آ گئے ہم اسے لے لیتے بسم اللہ۔ اور ناظرین ہمارا چینل دیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پہ جائیے، اگر آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن پہ نہیں آ رہا ہے
تو یوٹیوب پہ جائیے, زینبیہ چینل لائیو آپ کلک کیجئے, انشاءاللہ ابھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھتے رہیے, دوسروں کو بھی مطلع کیجئے. آپ کے گھر خاندان کے جو افراد ہیں ان سے کہیے کہ وہ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں. حضور, پہلا ہی سوال ملاٹ سے یہی تھا کہ کیا روزے میں ہم لپسٹک لگا سکتے ہیں؟ روزے میں لپسٹک, میک اپ یہ سب کرنا جائز ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ چاہے روزہ ہو یا روزہ نہ ہو, کسی نامحرم کی زیارت نہ ہو آپ کے چہرے کی, کوئی نامحرم نہ دیکھے. محرم کو دکھانے کے لیے وہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. تو روزہ ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, روزے میں بھی لگا سکتے ہیں, کچھ بھی اس میں حرج نہیں ہے. صرف نامحرم کو نہ دکھانا ہو اور نہ ہی نامحرم کوئی دیکھے آپ کو. کسی ایسی جگہ نہ جائیں کہ جہاں لگا کر کہ نامحرم دیکھ رہے ہوں, وہ جائز نہیں ہے. ورنہ روزے کی حالت میں میک اپ کرنا, لپسٹک لگانا وغیرہ, کلر لگانا, جو کچھ بھی ہے جائز ہے. البتہ وضو جب کیا جائے گا تو سب صاف کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر کچھ بھی لگا رہا تو اس سے وضو کا پانی نہیں پہنچے گا تو وضو صحیح نہیں ہوگا. بہتر ہے. دوسرا سوال ہے کہ روزہ ہمیں کس چیز سے کھولنا بہتر ہے؟ یعنی ہم جو بھی سامنے رکھا ہوا کچھ بھی اٹھا لے, کھا لے اور کھول لے, یا کچھ خاص حکم ہے؟ روایتوں میں جو کہا گیا ہے, کھجور سے کہا گیا ہے کہ خرما جو ہوتا ہے, کھجور ہوتا ہے, اس سے روزہ کھولنا چاہیے. جی. اور باقی تو پھر جس چیز سے بھی انسان, جو چیز پاک اور طاہر اور مباح ہے, جس کا کھانا جائز ہے, ہر چیز سے روزہ کھولا جا سکتا ہے. کوئی حرج نہیں. اس میں کھجور ہے یا گرم پانی وغیرہ؟ گرم پانی ہے, کھجور ہے, نمک ہے, کسی بھی چیز سے یہ سب چیزیں کہی جاتی ہیں, لیکن خود روایتوں میں جو کہا گیا ہے وہ کھجور کو کہا گیا ہے. تو انسان کسی بھی چیز سے روزہ کھول سکتا ہے. اور بہرحال اہل بیت اطہار علیہم السلام نے یہ ہم کو تعلیم دیا ہے کہ وقت ہونے پہ روزہ کھل جاتا ہے. اب چاہے بعد میں ہم جس چیز سے بھی ثواب کے طور پر روزہ کھولیں, روزہ صحیح ہے. شرط یہ ہے کہ حلال اور جائز ہونا چاہیے. بہت عمدہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہاتھ میں, لکھنؤ سے سوال ہے, ہاتھ میں اگر تکلیف ہو رہی ہو تو کیا بام یا نورانی تیل یا وغیرہ وغیرہ اس کی مالش کروا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں. ہاتھ میں تکلیف ہو رہی ہے, درد ہو رہا ہے, تو کوئی بام ہے یا جو بھی تیل وغیرہ آتے ہیں, اور یا جو بھی کریم ہوتی ہے, ڈاکٹر وغیرہ کریم دیتے ہیں, کچھ بھی لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. روزے کی حالت میں بالکل لگا سکتے ہیں. روزے پہ کوئی اثر نہیں, کوئی نہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کی تکلیف دور کرے. انہی کا ایک سوال اور ہے کہ روزے پہ ہم سر سے نہا سکتے ہیں؟ بالکل نہا سکتے ہیں, نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے. سر بھگونے میں, سر آغا سیستانی دامت اللہ علیہ نے تو سر ڈبونے پہ بھی کہا ہے کہ روزہ باطل نہیں ہوتا. مکروہ قرار دیا ہے انہوں نے. باقی فقہاء کرام کہتے ہیں کہ روزہ باطل ہو جائے اگر پورا سر پانی میں ڈبا دیا. نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے, سر بھگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. شکریہ. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کو ایک مطلب پوچھنا تھا. جی. وہ ہماری لڑکی ہے, تو اس کی کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے تو کبھی ڈاکٹر کے جانے بولتی ہے, تو وہ اچانک سے یہاں ڈاکٹر کبھی بند ہو جاتا ہے, سنڈے کے دن رہتا ہے کے پاس سے. تو ہندو ڈاکٹر ہے تو کہتی ہے ہندو ڈاکٹر کو نہیں دکھائیں گے, مسلمان ڈاکٹر کو دکھائیں گے. تو کیا ہندو ڈاکٹر دوا دے سکتے ہیں؟ اچھی بات ہے. اور کوئی سوال؟ جی سر یہی پوچھنا تھا. چلیے, آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی ہم ممبئی سے بول رہے ہیں. بہتر ہے. ابھی انشاءاللہ مولانا جواب دیتے ہیں آپ کو. خدا حافظ. خدا حافظ. جی. انہی کا ایک اور سوال ہے حضور, لکھنؤ سے ہی, کہ نہیں ان کا یہ ہو گیا. اب ہمارے فیروز بھائی کا سوال ہے, فدیہ یا فطرہ یہ خاندان میں جو غربا اور مساکین ہیں کیا ہم انہیں دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں, بالکل دینا بھی چاہیے. بتانے نہیں ہے,
اگر وہ رقم کم بن رہی ہو، ظاہر ہے ایک فطرے کی رقم کتنی بنے گی، ایک فدیے کی رقم کتنی بنے گی، تو اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے اس میں فطرہ ساتھ میں ملا کے عیدی کے عنوان سے، خوشی کے عنوان سے بالکل دینا چاہیے۔ اپنے خاندان کے غریب جو حقدار ہیں وہ پہلے حقدار ہیں، بعد میں باہر کے اور پڑوس اور دوسرے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو اچھا کام ہے۔ غربا پروری کا تو حکم آیا ہے اور اس میں اقربا پروری کا بھی حکم ہے، لہذا جو خاندان کے لوگ ہیں اور وہ ضرورت مند ہیں تو یقیناً آپ ان کو دیجیے، ان کی مدد کیجیے۔ اور اس میں مولانا نے عرض کیا کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فطرے کی رقم ہے یا فدیے کی رقم ہے، آپ اس میں ملا کر کے اپنی طرف سے اضافی رقم بنا کر کے بھی دے سکتے ہیں اگر ایسا لگے کہ ان کو کہیں احساس نہ ہو جائے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف کہ یہی انہوں نے فیروز بھائی نے دوسرا سوال کیا ہے کہ اور وقت سے پہلے کیا فطرہ نکال کر کے کسی کو دیا جا سکتا ہے؟ جی، کل بھی اس مسئلے کو بتایا تھا۔ آیت اللہ العظمیٰ اویس سیستانی نے کہا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی حقدار آ جا رہا ہے تو آپ وقت سے پہلے فطرہ نکال کر دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ شب عید نیت کی جائے کہ جو میں نے دیا تھا وہ فطرہ، بہتر یہ ہے کہ شب عید نیت بھی کی جائے، لیکن وقت سے پہلے بھی ماہ مبارک رمضان میں نکال کر دے سکتے ہیں۔ جی، تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت کے اوپر، آپ پہلے دے دیجئے، لیکن جب شب عید آئے تو اس وقت آپ یہ نیت ضرور کریں گے کہ میں فطرہ نکال رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ رقم جو میں نے دی تھی اس کو ہم فطرے میں شمار کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے حضور کہ ہم نماز ظہرین کے بعد نماز عاشوراء اور ہدیے کی نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، نماز مغربین کے بعد ہم زیارت آل یاسین وغیرہ پڑھتے ہیں، تو کیا اس میں بھی کوئی نماز ہے، اور ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز زیارت جو بھی جہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہے وہ صبح کی نماز کی طرح 2 رکعت پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاں پر زیارتوں کا باب ہے وہاں پر لکھا ہے کہ کس زیارت کے بعد نماز پڑھی جائے 2 رکعت، تو جہاں لکھا ہے وہیں پر پڑھنا چاہیے، ورنہ ہدیے کے عنوان سے آپ جس معصوم کی بھی زیارت پڑھیے اور ہدیے 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہت ثواب کا کام ہے۔ تو اگر کوئی انسان زیارت، اور لازم و ضروری بھی نہیں ہے، زیارت پڑھ رہا ہے انسان اپنا حضور ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے، زیارت پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ نماز اگر نہیں بھی پڑھ پا رہا ہے انسان تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، خالی زیارت۔ اگر انسان یہ سوچے کہ نماز بھی پڑھنا ہے، زیارت بھی پڑھنا ہے، اور اب اس نماز کے لیے ظاہر ہے کہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوگی، بغیر اچھی جگہ کے وہ نہیں ہوگی، لیکن زیارت تو آدمی کسی جگہ پر بھی کہیں بھی کمرے میں ایک گوشے میں کہیں کھڑا ہو کے پڑھ لے گا، بیٹھ کے پڑھ لے گا، صوفے پہ چیئر پہ بیٹھ کے پڑھ لے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ اس نماز کے کہ مجھے نماز بھی پڑھنی ہے، وضو نہیں ہے، یعنی وہ زیارت کا بھی ثواب چلا جائے۔ لہٰذا اگر نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، ورنہ خالی زیارت بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بہت ثواب ہے۔ اچھا، تو انہوں نے تو کہا ہم زیارت وارثہ جب پڑھتے ہیں تو اس کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن زیارت آل یاسین میں بھی نماز ہے؟ نہیں ہے، لیکن اگر امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کے لیے آپ 2 رکعت نماز کا ہدیہ اور تحفہ بھیجیں تو کوئی حرج نہیں ہے ہدیہ، اس میں مزید ثواب کی مستحق۔ جی بالکل۔ بہت شکریہ۔ ایک سوال ہمارے تنویر بھائی نے لکھنؤ سے پوچھا ہے حضور، اس کی وضاحت فرمائیے کہ تیسری کے چاند کے اوپر اگر نظر پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نحوست ہے، اور اس میں کیا سچائی ہے، کیا دین اور شریعت میں اس کا کوئی دخل ہے، کوئی کنسیپٹ ہے ایسا؟ یہ سب فضولیات ہیں، یہ سب، اس کا کوئی دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی تہ میں جائیں گے، غور کریں گے تو اس کو دشمنان اہل بیت، اور پہلے چلے جائیے، بنی امیہ نے ان چیزوں کو گڑھا ہے۔
کیونکہ واقع کربلا کو نیچا دکھانے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں سے محو کرنے کے لیے کہ 3 شعبان 3 تاریخ کا چاند 3 شعبان، اس 3 شعبان، اس 13 رجب، اس کو ہٹانے کے چکر میں، اس کو مٹانے کے چکر میں کہ نہ 3 شعبان منائے کوئی، وہ تو نحوست ہے، 13 رجب نہ منائے نحوست ہے، یہ سب اسی زمانے سے سازش چلی آ رہی ہے۔ کم سے کم ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کو تو ان چیزوں پہ بالکل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ خداوند عالم نے جو چیزیں بنائی ہیں ان سب کو خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے چاند، سورج، اس کو دیکھنے میں ثواب ہے۔ اگر اس نیت سے دیکھے انسان چاند کی طرف کہ ہم اللہ کی نشانی کو دیکھ رہے ہیں تو ثواب کا کام ہے۔ یہ سب خرافات ہے، فضولیات ہے، اور تہ میں جائیں گے تو دشمنان شیعان اہل بیت، مولا کائنات کے دشمنوں کی سازش ہے۔ کم سے کم ہم کو تو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور اپنے صحیح مذہب کی طرف ہم لوگوں کو آنا چاہیے۔ یہ 3 13 یہ سب کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی منحوس وہ نہیں ہے۔ تو یہ 3 اور 13ویں یہ سب ہمارے یہاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی پرانے زمانے کی باتیں تھیں، ظاہر ہے کہ آج کے دور میں تو سب الحمدللہ ماڈرن ایج ہے، تو اب اس طرح کی باتیں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی کرتا بھی ہے تو آپ بالکل پریشان مت ہوں، اور چاند جب نظر آ جائے اس کی دعا ہے، آپ دعا پڑھا کریں، اس سے ہی برکت حاصل ہوگی اور ساری نحوستیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ ایک سوال ہے حضور کہ جس طرح ماہ مبارک رمضان میں لوگوں کو افطار کھلانے کا ثواب ہے، تو کیا ویسے ہی سحر کھلانے کا بھی حکم ہے اور اس کا بھی ثواب ہے؟ مطلقاً کھانا کھلانا، یعنی سحر ہو یا افطار ہو، ماہ مبارک رمضان میں بہت ثواب رکھتا ہے۔ تو اب یہ تو تقسیم بندی ہے کہ سحر و افطار، تو سحر کے وقت اگر انسان اس وقت بھی اہتمام کر رہا ہے تو یہ بھی اسی ثواب میں شامل ہے، جیسے افطار کا اہتمام کر رہے ویسے سحر کا بھی اہتمام کرنے میں اسی۔ بہرحال افطار میں ایک الگ موضوعیت ہے، الگ ایک بات ہے کہ اس وقت انسان بھوکا رہتا ہے، اس وقت انسان کے پاس ممکن ہے کسی کے پاس موقع نہ ہو، وقت نہ ہو کچھ فراہم کرنے کا۔ اب اس نے پکا پکایا تیار ریڈی اس کو افطار اس کے سامنے پیش کر دیا گیا، تو سب سحر میں بہرحال انسان کچھ بھی اپنے سے بھی کر سکتا ہے۔ تو دونوں صورت میں کھانا کھلانا، افطار کرانا، چاہے سحر ہو چاہے افطار، دونوں موضوعیت رکھتا ہے، دونوں ثواب رکھتا ہے، دونوں کے لیے اللہ کی طرف سے اجر و ثواب معین کیا گیا ہے۔ لہذا بالکل سحر کی طرح آپ افطار کی طرح سحر بھی بالکل کھلا سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ صبح صبح آپ مومنین کو اپنے گھر بلائیے، ان کا اہتمام کیجئے۔ تو اکثر لوگ اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کہ صبح لوگوں کا آنا بھی مشکل ہوتا ہے اور بلانا بھی شاید مشکل ہو جائے، لہذا اس لیے سحر کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ لیکن ثواب بہرحال جس طرح افطار میں ہے اسی طرح سحر میں بھی ہے، یہ بھی روزہ داروں کے لیے، وہ بھی روزہ داروں کے لیے۔ حضور تنویر بھائی نے ایک سوال اور کیا تھا، وہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ مستحب روزوں میں سحر اور افطار کا وقت کیا رہتا ہے جیسے واجب روزوں میں ہے؟ خداوند عالم نے قرآن مجید میں جو حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ رکھنے کا یعنی واجب روزوں کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر روزے کا جو وقت بتایا ہے وہ کہا ہے اتم الصیام الی اللیل، روزے کو مکمل کرو رات تک۔ تو یہاں واجب اور مستحب روزے وہ ہم کو اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، اللہ کے رسول کے جو جانشین ہیں مولا کائنات اور ائمہ معصومین نے بتائے ہیں۔ عبادت ایک ہی طرح کی ہے، چاہے وہ واجب عبادت ہو یا سنت عبادت ہو، تو جو طریقہ واجب عبادت کا ہے وہی سنت اور مستحب عبادت کا بھی طریقہ ہے۔ جس طریقے سے واجب روزے میں ہم سے کہا گیا ہے
کہ اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک جو غروب کے بعد سرخی زائل ہونے کے وقت مغرب کی اذان ہوتی ہے، خود غروب کے وقت نہیں، مشرق زوال حمرت المشرقیہ، مشرق کی سرخی بھی زائل ہو جائے، یعنی سورج مکمل ڈوب جائے تب مغرب کی اذان ہوتی ہے۔ تو صبح کی نماز اذان سے لے کر مغرب کی اذان، سورج جو ڈوب ہونا نہیں، مغرب کی اذان تک روزے کا وقت ہے۔ یہی سنتی روزے کا بھی وقت ہے، یہی واجبی روزے کا بھی وقت ہے، دونوں، کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے واجبی روزے کے لیے انسان سحر کھا کے روزہ رکھتا ہے، نیت کرتا ہے، ثواب کماتا ہے، ویسے ہی مستحبی روزے میں بھی کر سکتا ہے۔ نہ واجبی روزے میں سحر کھانا واجب ہے اور نہ ہی سنتی روزے میں، لہذا بالکل جیسے انسان ماہ مبارک رمضان کے روزے کا اہتمام کرتا ہے، ویسے ہی وہ ماہ شعبان میں، مثلا رجب میں 15 شعبان ہے، 27 رجب ہے، ان روزوں کے لیے بھی جو سنتی روزے بھی اہتمام کر سکتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا یہ 1 پہر 2 پہر اور 2 دن اور یہ سب جو کہا جاتا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ سب وہی ہے، یہ اسرائیلیات ہے، خرافات ہے، یہ سب نہ جانے کہاں کہاں سے یہ باتیں آ جاتی ہیں۔ بہت اچھا ہے کہ آپ نے یہ سوال پوچھا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ صرف نیت میں فرق ہوتا ہے، عمل میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ واجب روزے میں نیت واجب کی رہتی ہے، سنت روزے میں نیت سنت کی رہتی ہے، عمل بالکل ایک ہی جیسا ہوتا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں، اس کے بارگاہ میں ثواب عجب نہیں کہ سنتی و مستحبی روزے کا زیادہ ہی مل جائے انسان کو، کیونکہ واجبی روزے میں تو خدا نے لازم قرار دیا، نہ کرو گے تو اس کے اوپر سزا ملے گی، لیکن سنت میں تو کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف بونس ہے، ایڈوانٹیج ہے، ملتا جا رہا ہے انسان کے لیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اہتمام جیسے واجب روزے کے لیے کر رہے ہیں ویسے سنتی کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ لپسٹک لگانا ولادت کے موقع پر اور بن سمر کر کے پروگرامز میں شرکت کرنا، کیا اس سے روزے پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ لپسٹک لگانا، بن سور کے ولادت یعنی امام معصومین کی ولادت کے جشن میں جانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ شرط یہ ہے کہ پردہ ہو، کوئی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے، اور روزے پہ اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا، روزہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر یہ پروگرام ایسا ہو کہ مغرب کی نماز سے 2 گھنٹے پہلے محفل ہو رہی ہو، جیسے اس وقت کسی جگہ پر محفل میں آپ کو جانا ہو اور آپ نے وضو نہیں کیا اور یہ سب کر کے جائیں تو زحمت کا اسباب ہوگا، لہذا اگر کر کے جا رہے ہیں تو وضو پہلے کر لیں، پھر یہ سب کر کے جائیں میک اپ اور لپسٹک لگا کے، تاکہ نماز کو وضو کے ساتھ انجام دے سکیں۔ ہلو، السلام وعلیکم السلام۔ جی، آپ کو ولادت مبارک ہو۔ جی بہت بہت مبارک آپ کو بھی انشاءاللہ۔ جی، میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم کسی مرحوم کا قضا روزہ رکھتے ہیں جی تو کیا جو روزہ رکھتے ہیں تو کیا اس کا فدیہ بھی دینا ہوگا؟ ٹھیک، یہ میرا سوال ہے۔ جی، اور کوئی؟ مطلب کیا ضروری ہے کہ ہم اگر زیارت پڑھیں تو نماز ضروری ہی ہے، کمپلسری ہم کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے؟ تو یہ میرا سوال ہے، اس کا مجھے جواب دے دیتے۔ زیارتوں میں مطلب وہ زیارتیں جس میں نماز ہے، مطلب اب جیسے ہم لوگ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، زیارت واجبہ پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، ٹھیک، ضروری ہے کہ اس کے اندر ہمیں نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے؟ یہ میرا سوال۔ ٹھیک ہے۔ کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی، مورا سے۔ انشاءاللہ مولانا آپ کو بھی جواب دیتے ہیں۔ خدا حافظ، خدا حافظ، انشاءاللہ، خدا حافظ۔ اگلا سوال ہے کہ ہماری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، ہم اس کو جب ڈاکٹر کے لے جانا چاہتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر غیر مسلم ہے، ہم اسے نہیں دکھائیں گے، کیا ایسا کوئی حکم ہے؟ ہلو،
ہیلو، جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج جمیل احمد بول رہے ہیں کلکتہ سے. جی جمیل بھائی جی. بول رہے تھے کہ یہ بات ہے جو فطرہ کتنا کر کے نکلا ہے تھوڑا بتائیے گا. ابھی کہاں نکلا ہے فطرہ؟ جی ابھی کہاں فطرہ نکلا ہے؟ ابھی تو فطرے کا وقت ہی نہیں آیا. جی نہیں پوچھنے چاہ رہے تھے ہم. اچھا فطرے کا حکم کیا ہے؟ ہیلو، جیسا ہمارے پاس کچھ پیسے ہے جی 4 لاکھ تو اس کا کتنا نکالنا چاہیے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے. یہ تو آپ کا خمس ہوا نا. جی یہ تو آپ کا خمس ہوا. اچھا جی اچھا جی تو آپ کو اس کا خمس نکالنا ہے. جی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کا اور کوئی سوال ہے؟ جی نہیں اور کچھ سوال نہیں، یہی سوال ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو مولانا بھی جواب دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہلو ہلو آپ نے کال لگائی ہے زینبیہ چینل کو، تو آپ کا جو سوال ہے آپ پوچھئے. جی یہ سوال کہ ڈاکٹر کو دکھانا غیر مذہب غیر مسلم مذہب کے کوئی حرج نہیں ہے. اگر ہمارا علاج اسی ڈاکٹر سے ممکن ہے یا دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، دوسرا ڈاکٹر میسر نہیں ہے، کچھ بھی ہو، تو ایسی صورت میں ہم اس ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں. اس ڈاکٹر سے ہمیں دوا لینی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ڈاکٹر ہمیں نہیں مل رہا ہے لیکن ہم کیونکہ یہ ڈاکٹر ہمارے مذہب کا نہیں تو ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جائز ہے اگر وہ ڈاکٹر خود سے اپنے ہاتھوں سے دوا کو لکوڈ بنا کے بھی دے رہا ہے تو بھی آپ کے لیے دوا لے کر آنا اس سے جائز ہے، اور دوا کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ڈاکٹر کے پاس جانا علاج کرنا اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. جزاک اللہ. مرحومین کا جو قضا روزہ ہو اسے پر کیا جائے اگر، تو کیا اس کا فدیہ بھی دینا پڑے گا؟ نہیں، اگر ان کا قضا روزہ ہے تو فدیہ کس چیز کا دیں گے؟ فدیہ اگر ان پہ مطلب قضا ہم کو یاد ہے کہ ان کا اوپر قضا تھی تو ہم نے بھر دیا، قضا کر دیا کافی ہے. فدیہ ان کا اگر باقی ہو تو نہیں، فدیہ ہو خود اس مرحوم کے اوپر جو ان دنیا سے چلے گئے، وہ اگر بوڑھے تھے، بزرگ تھے یا بوڑھی تھیں یا بزرگ تھیں، تو وہ صرف روزہ بیماری کی وجہ سے نہیں رکھا یا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے ذمہ باقی رہ گیا، تو صرف فدیہ ہی دینا ہوگا. اگر فدیہ دے دیں گے تو بھی کافی ہے، قضا کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کوئی قضا کر رہا ہے تو بہت اچھا ہے، قضا کر دیا تو بھی کافی ہے، فدیہ نہیں دینا ہوگا. پھر قضا یا فدیہ دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. انہی کا ایک سوال ہے حضور کہ جو نماز زیارت ہے اس میں کیا نماز کا پڑھنا ضروری ہے؟ اگر ہم صرف زیارت پڑھ لیں تو کافی نہیں ہے؟ یہ ابھی میں نے عرض کیا اس کے پہلے کہ نماز زیارت جس زیارت میں لکھی گئی ہے وہاں پڑھیں، اور وہ بھی واجب نہیں ہے. کوئی کی کام ہماری شریعت میں ہمارے لیے بوجھ نہیں ہے. خود غور کرنا چاہیے ہمیں. خود نماز کو واجب نہیں قرار دیا گیا ہے، زیارت کے ساتھ ساتھ کہ نماز بھائی جب زیارت ہی نہیں واجب قرار دی گئی ہے تو نماز زیارت کیسے واجب ہوگی؟ تو جو چیزیں ہمارے لیے واجب نہیں ہیں اس میں کوئی ایک واجب نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت کم ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو آپ نے سنت و مستحب کے طور پر انجام دیا. مثلاً آپ نے اعتکاف کی نیت کیا، پہلے دن آپ نے اعتکاف کیا، آپ کے اوپر کچھ نہیں ہے. دوسرا دن جب آپ کا کمپلیٹ ہو گیا تو ابھی تک تو آپ کا اس اعتکاف سنت و مستحب تھا، لیکن اگر دوسرے دن اذان مغرب سے پہلے تک آپ چھوڑ کے جانا چاہتے تھے
تو جا سکتے تھے، کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی واجب نہیں تھا، لیکن جب دوسرا دن مکمل ہو گیا تو پھر اب آپ کو تیسرے دن رکنا واجب ہے۔ لہٰذا بہت سے احکام ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے واجب نہیں ہیں، تو اس میں کوئی چیز لازم بھی نہیں ہے۔ جتنی زیارت انسان پڑھ سکتا ہے پڑھے، جس کے ساتھ نماز لکھی ہے نماز پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ایک سوال اور ہے حضور کہ اگر نماز جماعت ہو رہی ہو جی اور اسی وقت افطار بھی لگا ہو تو نماز جماعت کو مقدم کریں یا افطار کو؟ حالات کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہماری نماز مثلاً ہم گھر کے بزرگ ہیں، ہم گھر کے عالم ہیں، معاشرے میں ہمارا مقام ہے، اب اس کی وجہ سے دوسرے جتنے روزے دار ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ابھی، کیونکہ انہیں افطار کرنا ہے، وہ بعد میں نماز پڑھیں گے، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو سب ہمارے انتظار میں رکے ہوئے ہیں، تو ایسی جگہوں پر لازم یہ ہے کہ ہم بھی دوسرے مومنین کا خیال کرتے ہوئے اپنی نماز کو مؤخر کریں، پہلے افطار کریں سب کے ساتھ۔ لہٰذا یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر حالات کیسے ہیں۔ اگر ہمارے نماز پڑھنے سے کوئی رک نہیں رہا ہے، سب اپنے افطار میں لگے ہوئے ہیں، تو ہم نماز پڑھ لیں۔ مثلاً 100 آدمیوں کی دعوت ہے کسی جگہ پر، 50 آدمی افطار کر رہے ہیں، 50 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کی، کوئی حرج نہیں ہے جی اس میں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس میں۔ جہاں جیسا موقع ہو ویسا عمل کرنا چاہیے۔ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نماز مغرب پڑھ کے روزہ کھولتے تھے، بہتر یہ ہے کہ نماز مغرب پڑھ کے انسان روزہ کھولے، بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر نہیں کھول سکتا ہے آدمی، پیاس کا غلبہ ہے، شدت ہے، چھوٹا بچہ ہے جو ہمارے ہی ذریعے روزہ کھولنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ، تو اب اگر ہم نماز پڑھیں گے اور وہ بچہ بیچارہ پریشان ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس کا ساتھ دینے میں ہم روزہ کھول لیں۔ جی اچھا 50 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھ لیں، اور 50 آدمی روزہ کھول لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اگر افطار ختم ہو گیا تو کیا کریں گے؟ نہیں، یہ تو جہاں پر انتظام ہوگا افطار کا تو کم سے کم پانی اور کھجور تو ملے ہی گا، پھر جا کے دوسری جگہ کھا لے گا انسان۔ انتظام کرنے والے نے تو ایسا کیا ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ چلیے، یہ تو اللہ پہ بھروسہ نہ کرنے کی دلیل ہے۔ ابھی کیلکٹا سے سوال آیا حضور کہ فطرے کا کیا حکم ہے؟ حالانکہ انہوں نے اس کے بعد جو وضاحت فرمائی کہ 3-4 لاکھ روپے ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فطرہ نہیں نکالنا چاہتے، وہ خمس نکالنا چاہتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ انہیں فطرے کی وضاحت فرما دیجئے، پھر خمس بتا دیجیے۔ فطرہ ماہ مبارک رمضان میں جب 30 روزے مکمل ہوتے ہیں یا 29 روزے مکمل ہوتے ہیں تو شب عید جو رقم نکالی جاتی ہے، جو ہمارے سال بھر کا انشورنس اور بیمہ ہوتا ہے، جس کو زکوٰۃ فطرہ کہا جاتا ہے، وہ 3 کلو مقدار ہے۔ 3 کلو گیہوں کی قیمت، 3 کلو آٹے کی قیمت، 3 کلو چاول کی قیمت، جو ہماری سٹی میں ہمارے سماج میں جو زیادہ استعمال ہوتا ہو، اس کی قیمت ہمیں دینا ہے۔ اب ممکن ہے بمبئی میں 3 کلو آٹا ایک قیمت کا ہو، کلکتہ میں الگ قیمت کا ہو، مدراس میں الگ قیمت کا ہو، تو تینوں جگہ الگ الگ جو جس جہاں کی قیمت ہے وہ 3 کلو معین کرنا ہے۔ اب اگر مثلاً کلکتہ میں آٹا 40 روپے کلو ہے تو 120 روپے ایک فطرے کی رقم ہوئی، بمبئی میں 50 روپے ہے تو 150 روپے ایک فطرے کی قیمت ہوئی۔ اگر مثلاً چنئی میں 90 روپے ہیں، 30 روپے آٹا ہے یا گیہوں ہے تو 90 روپے ہوئی، تو ہر جگہ ہر اعتبار سے الگ الگ ہے۔ 3 کلو معین ہے، 3 کلو نہیں بدلے گا، لیکن قیمت جو ہے وہ ہر جگہ ہر شہر میں اور ہر زمانے میں بدلتی رہتی ہے، تو یہ فطرہ ہے۔ اور خمس کا جہاں تک مسئلہ ہے آپ کے اس میں پاس، بھی حضور اگر روٹی زیادہ کھا رہے ہیں تو گیہوں کی قیمت، چاول عام طور پہ نہیں، یہ غلط فہمی ہے کہ کیا زیادہ کھا رہے ہیں، نہیں۔ مراجع کرام کا جو فتویٰ ہے اس میں دیکھیں آپ کے شہر میں کیا چیز رائج ہے۔
اچھا جی جگہ ہمارے شہر میں، جی ہمارے سماج میں کیا زیادہ کھایا جا رہا ہے؟ ممکن ہے کہ ہم صرف آٹا کھاتے ہوں، لیکن ہمارے سماج میں سارے لوگ زیادہ چاول کھاتے ہیں، تو اس چاول کی قیمت دے سکتا ہے۔ جو چیز ہم زیادہ استعمال کر رہے ہیں اس کو فطرے کے طور پر دیا جا سکتا ہے، واجب وہ نہیں ہے۔ واجب وہ ہے جو ہمارے سماج میں، معاشرے میں جو رائج ہے، وہ چیز جو ہے وہ ہے۔ لہٰذا بعض وقت اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں زیادہ مرغا کھایا جاتا ہے تو آپ 3 کلو مرغے کی، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ہلو ہلو، بہت شکریہ۔ تو جی یہ تو فطرہ ہو گیا جی لیکن ان کا مسئلہ تھا۔ خمس، ہاں، اب اگر انسان کے پاس اگر آپ نے نہیں نکالا تو مکتب اہل بیت میں جو آپ کی انکم ہے، اس انکم کی جو سیونگ اور بچت ہوتی ہے، سال میں 1 مرتبہ اس کے اوپر ہمیں خمس نکالنا ہوتا ہے۔ اگر آج تک نہیں نکالا ہے تو جتنی ہماری انکم ہے، جو خرچ ہو گیا وہ نہیں، لیکن ہم نے گھر بنایا ہے، ہم نے گاڑی خریدا ہے، ہم نے ڈپازٹ کر رکھا ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس انکم ہے سب کا ہمیں جوڑ کر اس کا 20%، 5واں حصہ نکالنا ہے۔ ٹھیک۔ ہلو ہلو، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرے 2 سوال ہیں۔ جی جناب۔ یہ رمضان میں اگر پیدل اگر مجھے چلنا ہے یا ریل گاڑی سے ٹرین سے اگر سفر کرنا ہے تو کتنے کلومیٹر پیدل چل سکتے ہیں اور کتنے کلومیٹر ٹرین سے سفر کر سکتے ہیں روزہ رکھ کر کے؟ اچھا، کہ روزہ باقی رہے؟ کہ روزہ باقی رہے آپ کا؟ ہاں باقی رہے، جی جی جی۔ اور ایک سوال اور بھی ہے کہ اگر رمضان کے دنوں میں کسی کی موت ہو جائے تو وہ کیسا ہے، یہ بتا دے ذرا۔ اچھی بات ہے، کیسا ہے چلیے۔ مطلب؟ بس اتنے ہی سوال ہے۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں جناب آپ؟ جی میں گونڈی سے، بہت دن بعد آپ سے رابطہ قائم ہوا ہے۔ جی آپ جانتے ہیں مجھے؟ انشاءاللہ، آواز پہچان گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت دنوں کے بعد آپ نے کال کیا۔ ہمارا پروگرام روزانہ آ رہا ہے شام کو 5 بجے سے 6 بجے تک انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ صحت دے آپ کو۔ ٹھیک ہے مولانا، آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ خدا حافظ۔ شکریہ خدا حافظ۔ جی، ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ کے کتنا ہم پیدل چل سکتے ہیں، کتنا ہم ٹرین سے سفر کر سکتے ہیں کہ ہمارا روزہ باقی رہے؟ ہمارا ایک طرف سے چلنا 22 کلومیٹر، ظاہر سی بات ہے روزہ رکھ کے پیدل تو اتنا نہیں چلے گا، پیدل تو جتنا آپ چل سکتے ہو چلیے۔ 22 کلومیٹر سے زیادہ اگر آپ اپنی سرحد سے نکل کے جا رہے ہیں اور پھر اگر اتنا ہی پلٹ کر آپ آنا بھی ہے، ملا کے 44 کلومیٹر، 42 کلومیٹر کم سے کم، تو اگر 42 کلومیٹر آپ کے ہو جاتے ہیں تو آپ کا روزہ قصر ہو جائے گا، آپ کا روزہ نہیں۔ لہذا پیدل چلنے میں تو سرحد سے آپ جتنے کلومیٹر چلیں گے اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، لیکن آپ جب ٹرین سے یا گاڑی سے یا موٹر سائیکل سے کیسے جا رہے ہیں تو خیال رہے کہ اگر آپ اپنی سرحد سے 22 کلومیٹر چلے گئے اور پھر آپ کو واپس آنا ہے تو آپ کا روزہ قصر ہو جائے گا۔ تو روزہ بچانے کے لیے اگر آپ اپنی سرحد سے 22 کلومیٹر کے اندر کا سفر کر رہے ہیں، آ رہے جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا روزہ باقی رہے گا، روزہ صحیح رہے گا۔ مجھے ایک شخص ممبئی میں رہتا ہے اور ممبئی سے وہ اگر کہیں ممبئی کے باہر چلا گیا، ممبئی شہر سے باہر چلا گیا اور وہاں جانے میں اس کے اپ ڈاؤن 44 کلومیٹر ہو گئے تو اس کا روزہ قصر ہو جائے گا۔ ممبئی کی جو سرحدیں ہیں اس کو انسان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ممبئی شہر کی سرحدیں مثلاً جب وہ تھانے کی طرف سے جائے گا تو ملنڈ سرحد ہے، اگر یہ نیو بامبے کی طرف اس روڈ پہ جائے گا تو چیک ناکا جو آپ کہتا ہے مانخورد کے آگے جو جگہ ہے وہ جی چیک ناکا ہے، تو وہ سرحد ہے۔ اس روٹ پہ جائے گا اگر یہ جو دہسر ناکا جو ہے، دہسر ناکا یہ سرحد ہے۔
تو ان سرحدوں سے ہمارا سفر شروع ہوگا. اس کے پہلے ہم بامبے میں کہیں بھی جاتے رہے تو ہم سفر میں نہیں ہیں, یہ سب پورا ایک ہے, پورا سب ایک شمار ہوگا. ٹھیک ہے, بس حضور وقت ہمارا مکمل ہو گیا. آخری سوال, ماہ مبارک رمضان میں اگر کسی مومن کو موت آ جائے تو اس موت کے بارے میں شریعت کیا فرماتی ہے؟ موت آنا تو برحق ہے, موت کبھی بھی آئے, سب ظاہر ہے کہ انسان کا عمل ہے کہ موت کو اچھا اور برا بناتا ہے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو جب بھی موت آئے ہماری موت اچھی کہلائے گی, اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو جب بھی موت آئے, شب قدر میں بھی موت آئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. انسان کے اعمال کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, انسان کے اعمال کیسے ہیں. جیسے اعمال ہوں گے ویسے موت کا اچھا ہونا یا موت کا برا ہونا خود انسان کے اعمال پہ موقوف ہے. البتہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں, جمعے کا دن مل جائے تو یہ ایک سعادت ہے, کوئی ولادت کی تاریخ مل جائے تو یہ سعادت ہے. تو اب یہ سب چیزیں بہرحال نیک اعمال, الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو نیک اعمال کرتے ہیں, نیک اعمال ہیں, طوبی لہم وحسن مآب, تو ان کے لیے تو ایسے ہی سب کچھ طوبہ ہے, سب ان کے لیے بابرکت ہے. تو نیک اعمال کے لیے اگر اس پہ یہ تو یہ بونس اور ایڈوانٹیج مل جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے کہ کوئی ماہ مبارک رمضان میں, ماہ شب جمعہ میں, شب قدر میں کوئی اگر چلا گیا تو یہ اس پہ اضافہ اسے مل جاتا ہے. ورنہ اصل یہی ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ حضور. تو ہمارا وقت آج مکمل ہو گیا اور ہم یہ پروگرام یہیں اختتام کو پہنچاتے ہیں. ناظرین, ہمارا یہ پروگرام سوال جواب کا روزانہ شام کو 5 بجے سے 6 بجے تک زینبیہ چینل کے ذریعے براہ راست نشر کیا جاتا ہے. اگر آپ کے گھر میں زینبیہ چینل آ رہا ہے تو آپ اسے دیکھ رہے ہیں, ورنہ آپ یوٹیوب کے اوپر جائیے اور زینبیہ چینل کلک کیجئے لائیو, تو پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا. ہمارے پچھلے ایپیسوڈز بھی یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئے ہیں جن میں سوال جواب ہے, تو اگر آپ چاہیں تو اسے بھی سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. ایک بار پھر آپ سے اجازت طلب کرتے ہوئے درخواست ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں فراموش نہ کریں گے. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.